الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہے اور پیام قرآن کے حوالے سے ہم آج 20ویں اور 21ویں پارے کی صورتوں کے مختلف مضامین کو ذکر کریں گے۔ آج کی ہماری جو پہلی صورت ہے سورۃ القصص۔ قصص عربی کے اندر قصے کی جمع ہے۔ قصہ کہتے ہیں کسی کہانی کو، نریشن کو، کسی واقعے کو۔ تو چونکہ سورت کے اندر عمومی طور پر مختلف قوموں کے قصوں کا ذکر کیا گیا، اس وجہ سے سورت کا نام قصص رکھا گیا۔ مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ رب العزت جب کوئی وعدہ فرماتے ہیں، کسی بات کا عہد کرتے ہیں، تو اس کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا کہ کیسے ان کی پیدائش ہوئی اور پھر فرعون کے محل میں ان کی نشو و نما ہوئی، ان کی ماں نے ان کو دودھ پلایا، اور پھر کیسے ان کے آگے سارے واقعات چلتے گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات کو ذکر فرمایا۔ ان دونوں واقعات کو، دونوں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اکٹھا ذکر فرمانے سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ان دونوں حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں مشابہت موجود ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ آپ ان کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب ان کے بارے میں کوئی خوف تمہیں لاحق ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی رنج و فکر نہ کرنا، ہم اسے ایک دن تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے اور ہم اس کو پیغمبر بنانے والے ہیں۔ تو ایک طرح کی تسلی دی کہ اگر فی الحال کسی موقع پر جدائی کی نوبت بھی آ جائے تو پریشان نہیں ہونا، ہم دوبارہ تمہیں لوٹائیں گے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں بھی اسی طرح کا مضمون ارشاد ہوا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ اپنی جگہ کی طرف لوٹائے گا۔ تو یعنی کہ دونوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم ایک مرتبہ اپنے شہر سے نکالے جاؤ گے اور پھر واپس اسی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس واقعے میں بھی مشابہت موجود ہے۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح اپنی قوم سے 10 سال جدا رہے، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم سے 10 سال جدا رہے۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے چھپ کر اپنے شہر سے ہجرت کی، اپنے ملک سے ہجرت کی، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم سے چھپ کر ہجرت کی۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اپنی قوم کے ساتھ ملوایا، تو دوبارہ اپنے شہر میں لے کر آئے، اپنے لوگوں میں لے کر آئے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو بھی 10 سال کے بعد دوبارہ مکہ میں آنے کا شرف حاصل ہوا اور دوبارہ اپنی قوم میں آئے، اپنے شہر میں آئے۔ تو اس اعتبار سے ان دونوں حضرات انبیاء علیہ السلام میں مشابہت موجود ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو ذکر فرمایا، اور کس طرح سے فرعون نے زمین میں فساد مچایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو تنگ کیا۔ یہ سارے واقعے اللہ رب العزت نے دوبارہ اس صورت کے اندر دہرایا۔ حقیقت میں اس واقعات کو دہرانے کا مقصد کیا ہے
کہ اللہ رب العزت اپنی اس نعمت کو تم پر جتائے، بتائے کہ کیسے تمہیں تمہارے فرعون نے، تمہارے بندے نے تمہیں یہاں سے نکالا، اپنی اس سے نکالا، اپنے شہر سے نکالا، اور پھر اللہ رب العزت نے تم پر انعام فرمایا اور تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ وہ انعام اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے اوپر مشکل آئے گی تو میں تمہیں نکالوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ کیا تم نے بنی اسرائیل کی طرح ناشکری کرنی ہے کہ میں نے جب ان کو نجات دی تو پھر وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ گئے؟ میں نے ان کو جنت سے کھانے کھلائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری ذات کو پہچاننے سے، ماننے سے انکار کیا، اور پھر سامری کے پیچھے لگ گئے، اس بت کے پیچھے لگ گئے جس کی طرف شیطان نے ان کو لگایا۔ تو کیا اللہ کی طرف سے رحمت اور فضل کا یہی تقاضا ہے کہ اس کے کرم اور احسان کا یہ بدلہ دیا جائے؟ تو یہ چیز ہمیں سکھائی گئی۔ اور پھر فرعون نے جو تکذیب کی تھی اور اس نے جو سرکشی کی تھی، اس کے انجام کا تذکرہ ہوا کہ جب فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے چلے، اور جب دریا آیا تو اللہ کے حکم سے اس کے اندر راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر اس دریا کے اندر داخل ہوا تو اللہ کی قدرت سے وہ راستے ختم ہو گئے، بند ہو گئے، اور پانی آپس میں مل گیا، اور فرعون کو اللہ رب العزت نے اس کی سرکشی اور اس کے غرور سمیت پانی میں غرق کیا۔ اگرچہ اس وقت اس نے توبہ کرنے کی کوشش کی، اس نے یہ اعتراف کرنے کی کوشش کی کہ میں غلط تھا، میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور اس کے رب پر، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں، کہ جو مرتے وقت ہو، جب اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ اب تو میرا حساب کتاب ہونے والا ہے، اب تو میرا سب کچھ ختم ہو رہا ہے، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک انسان کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، اس کے سامنے امتحان کے دونوں راستے قائم ہیں، نیکی اور بدی کے دونوں راستوں پر اس کے چلنے کا امکان برابر ہے۔ جب تک وہ امتحان اور آزمائش کی وہ بنیاد باقی ہے تب تک توبہ قبول ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ اب تو سب کچھ ختم ہے، اب تو نہ میں اپنی خواہش کے راستے پر چل سکتا ہوں، نہ گناہ کے راستے پر چل سکتا ہوں، اب تو ہمت طاقت ہی نہیں رہی، اور اب تو بس کچھ ہی پل ہیں کہ میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا، تو وہ امتحان اور آزمائش والا وہ جو میدان تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے اب توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس وقت ابھی ہم موجود ہیں، جس بھی حالت میں ہیں، جیسی بھی کنڈیشن میں ہیں، سب سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں۔ یہی موقع ہے، یہی وقت ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں موت سے پہلے توبہ کر لوں گا، لیکن اس کو توبہ کرنے سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں کس وقت آ جائے، تو اس لیے فوراً اپنے آپ کو ہر گھڑی اسی حال میں رکھیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے ہوئے ہوں، توبہ اور استغفار سے ہمارا میزان بھرا ہوا ہو، ہم ہر وقت اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے تیار رکھیں کہ کسی بھی وقت بلاوا آ جائے تو ہم تیار ہوں۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے ہر رات کو کہ اب اگر میری اللہ سے ملاقات ہو جائے تو مجھے کوئی پشیمانی نہیں، کیونکہ نہ میں نے کسی کا حق دینا ہے اور نہ ہی میرا کوئی ایسا گناہ ہے جس کی میں نے توبہ نہ کر لی ہو۔ تو اپنے آپ کو اس طریقے سے ہر وقت تیار رکھنا یہ ہر مومن کی ذمہ داری۔ تو اس طرح کے واقعات سے ہمیں یہی اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے۔ قرآن نے جتنے بھی قصے کہانی بیان کیے ہیں، یہ قصہ برائے قصہ نہیں ہوتا، یہ صرف چٹخارے لینے کے لیے یا مزے لینے کے لیے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہر لفظ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم اپنے سیکھنے والا دامن کھول کر رکھیں
اپنے سمجھ بوجھ والا جو دماغ ہے اس کو کھول کر اس کو پڑھیں تو پھر ہمیں ایک ایک لفظ سے وہ عبرت حاصل ہوگی، وہ سمجھ حاصل ہوگی کہ جو قرآن کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ایمان لائے، اور ان کی جزا اور صفات کا ذکر فرمایا کہ مومن کون ہوتا ہے، ایمان والا کون ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے احکامات کو، اس کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، ملائکہ کو، پہلے بھیجے گئے رسولوں اور ان پر اتاری گئی کتابوں کو، اور روز آخرت کو، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اس کو بعین ہی ایسا سمجھے جیسا کہ وہ اس کے سامنے ہے، یعنی اس لیول پر ایمان لے کر آئے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے ہمارا مشاہدہ، ہماری آنکھوں دیکھی چیز، کانوں سے سنی ہوئی چیز وہ زیادہ واضح ہوتی ہے بنسبت غیب پر ایمان لانے کے، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ ہمارا ایمان اس درجے کا ہو کہ گویا کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، گویا کہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اس درجے کا جب ایمان ہوگا تب ہمارے اعمال سارے کے سارے سیدھے ہوں گے۔ آج ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، روزہ نہیں رکھا جاتا، لیکن دنیا کے باقی سب کام ہوتے ہیں، مشقت میں، بیماری میں، تکلیف میں، ہم لوگ اپنے کام سے چھٹی نہیں کرتے، کاروبار سے چھٹی نہیں کرتے، باس کا ڈنڈا سر پہ ہو تو جاب سے چھٹی نہیں کرتے، اس وقت سب تکلیفیں برداشت ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ساری تکالیف کے نتیجے میں جو انعام حاصل ہونا ہے، جو فوائد حاصل ہونے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے ان پر ایمان زیادہ ہے۔ لیکن ان ساری تکلیفوں کے اندر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اس پر جو اجر اور ثواب ہے، اس پر جو وعدے اور وعید ہے، اس پر ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں جس درجے کا ہونا چاہیے، یا جس درجے کا دنیاوی اسباب پر ہے۔ اس وجہ سے ہمارے دنیاوی اور دینی معاملات میں جو فرق ہے وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو اس درجے تک لے کر جانا، یہ قرآن کا تقاضا، یہ قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اپنے انعامات اور بندوں پر اپنی رحمت کو ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کیسے کیسے انعامات نازل فرمائے ہیں۔ زمین و آسمان کو بنایا، پانی کو برسایا۔ کون ہے وہ ذات جو پانی کو برسا کر زمین سے ہمارے لیے کھانے پینے کے، اناج کے، غلے کے، پھل فروٹ کے جو ہے وہ ڈھیر لگا دیتی ہے؟ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ہم پر، ایک ایک چیز سے ہمیں اللہ کی ذات کا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ تو اس پر بزرگ فرماتے ہیں، کسی کا قول ہے غالباً کہ اگر اللہ رب العزت اپنا کوئی بھی نبی نازل نہ فرماتے اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے، تب بھی ہر انسان پر اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستاروں، دریا، پہاڑ، سمندر، یہ ساری جو اللہ کی قدرتیں ہیں، چرند پرند، ان کو دیکھ کر انسان کے اوپر لازم تھا کہ ان کو بنانے والے کی ذات کو پہچانے اور اس پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ سب ہمارے کرنے کی چیزیں ہیں۔ اور پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قارون کا قصہ بیان کیا کہ قارون جو بہت بڑی مال و دولت والا تھا، بہت زیادہ مال اسباب والا تھا، لیکن جب وہ وقت کے نبی کی بات کو نہیں مان رہا اور اپنے مال و دولت پر اور اپنے ظاہری اسباب پر توکل کیے ہوئے ہے، اور یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ سارے مال کے ہوتے ہوئے مجھے تو کچھ مسئلہ نہیں ہو سکتا، میں تو ہر چیز کو خرید سکتا ہوں، ہر چیز میری دسترس میں ہے۔ اس کا خزانہ بھی اس دور میں، آج کل تو مثالیں دی جاتی ہیں قارون کے خزانے کی، کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں ہی کتنے اونٹ اٹھایا کرتے تھے، خزانہ تو پھر آپ سوچیں کہ کتنا ہوگا، لیکن ضابطہ وہی اللہ رب العزت نے رکھا، اس ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا،
اللہ کے طریقے میں، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ اگر وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانیں گے تو اللہ رب العزت ان تمام اسباب کے اندر تمہیں حیراں و سرگرداں کر دیں گے، اور انہی اسباب کو ہی تمہاری ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا انجام کیا کہ اسی مال و اسباب سمیت اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ کوئی مال اسباب اس کا اللہ کے سامنے کام نہیں آ سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ تمام واقعات کو ذکر کر کے ہمارے لیے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی بہت سی راہیں کھولی ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے ان تمام اسباق کو اور ان تمام عبرت کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ عنکبوت۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، عنکبوت عربی کے اندر مکڑی کو کہتے ہیں، اسپائڈر۔ مکڑی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، لیکن اگر آپ اس کے فنکشنز پہ غور کریں، اگر آپ اس کی زندگی پہ غور کریں، اس کی بناوٹ پہ غور کریں، اس کے طریقہ کار پہ غور کریں، تو اللہ کی بہت ہی عجیب قدرتیں سامنے آتی ہیں۔ اس کے رہن سہن کا نظام، اس کی جسم کی بناوٹ، اس کا گھر بنانے کا طریقہ، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت نے اس مکڑی کو جو ذکر فرمایا ہے قرآن کے اندر، وہ دنیاوی اعتبار سے چونکہ ہم اس کو بہت ہی کم تر مخلوق سمجھتے ہیں، کمزور مخلوق سمجھتے ہیں، اس کا بنایا ہوا گھر بھی بہت کمزور ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے دنیا کی مثال اس کے مکڑی کے ساتھ دی کہ دنیا کا جو گھر ہے، دنیا کی جو عیش و عشرت ہے، دنیا کی جو مثال ہے، وہ میرے نزدیک مکڑی کی مثال ہے، مکڑی کے گھر کی طرح۔ جس طرح وہ ناپائیدار ہے، ویسے ہی زندگی، دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ناپائیدار ہے۔ دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان فرمائی۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جب بھی تمہاری زندگی کے اندر کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی آزمائش آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو تعلیمات عطا کی گئی تھیں، ہر قوم کو یہی سکھایا گیا کہ ہر آزمائش اور فتنے کا مقابلہ ان تعلیمات کی روشنی میں کرو گے تو اللہ رب العزت نہ صرف اس دنیا کے اندر سرخرو فرمائیں گے بلکہ آخرت کے اندر بھی تمہیں کامیاب فرمائیں گے۔ اور جس طرح اس صورت کے اندر مکڑی کا ذکر ہوا کہ جس طرح مکڑی کا جال ہوتا ہے، مکڑی اپنا جال بنتی ہے، اسی طرح فتنے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دنیاوی فتنے اس کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ کبھی مال کا فتنہ ہے، کہیں کہیں پر تو اولاد کو فتنہ کہا گیا، کہیں پر دیگر اسباب آپ کے لیے فتنہ بنتے ہیں۔ تو ان تمام فتنوں سے کیسے بچنا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھنا ہے، اپنی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو اللہ کی طرف رجوع کر کے حل کرانا ہے۔ تو جب یہ اپروچ اختیار کریں گے تو پھر یہ فتنے ایسے ہی ثابت ہوں گے جیسے مکڑی کا جالا ہے کہ ایک پھونک سے اڑا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ کے مسائل، آپ کی آزمائشیں، آپ کے فتنے ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔ اور سورت کے اختتام پر بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ جو فتنوں میں صبر کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، جو ہمارے پاس آنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، کئی راستے بنا دیتے ہیں۔ انسان کوشش تو کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس ساتھ کا اندازہ تو لگائیں کہ اس ساتھ کا مطلب کیا ہے۔ آج کوئی چھوٹا موٹا دنیا کا وزیر مشیر ہمارے ساتھ ہو، دوست ہو، تو ہم فخر سے پھولے نہیں سماتے کہ ہمارے کوئی بھی کام ہوں گے فوراً ہو جائیں گے، فلانا میرا دوست ہے، میرے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ رب العزت یہ وعدہ کر لیں گے میں اس کے ساتھ ہوں، تو پھر بتائیں اس کے کام کن بنیادوں پر حل ہوں گے؟
اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری طرف آنے کے لیے محنت کوشش کرے، مجھے پانے کے لیے جد و جہد کرے، میری طرف آنے کے لیے مشقت اٹھائے، تو میں اس کے لیے ایک نہیں کئی راستے کھول دوں گا۔ تو یہ وہ توکل اور یہ وہ بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر جو اللہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ اس طرح اگلی صورت ہے سورۃ الروم۔ سورۃ الروم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، کہ روم کو مغلوب کر دیا گیا۔ اب یہاں پر گویا کہ اللہ رب العزت ایک خوشخبری کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ ان قریب روم کی پہلے حکومت آئے گی اور پھر روم مغلوب ہوگا، اور روم جب مغلوب ہوگا تو پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے گویا کہ مسلمانوں کو فتح کی پیشن گوئی فرمائی، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب بھی حق و باطل میں تصادم ہوگا، جب بھی حق و باطل میں مقابلہ ہوگا، تو جو حق ہوگا اللہ رب العزت اس کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آگے جا کر اللہ رب العزت اپنی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ ساری میری نشانیاں ہیں، کہ جتنی میری نشانیاں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ جب ہم اس میں غور و فکر کریں گے، اس کے اندر اپنے دماغ کو کھپائیں گے، تو ہمیں اللہ کی ذات کا تعارف حاصل ہوگا۔ اور پھر آگے تسبیح کرنا سکھایا، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہ صبح و شام تم تسبیح بیان کرو اللہ رب العزت کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں تسبیح سے مراد اللہ کا ذکر اور نماز ہے۔ تو صبح و شام کی نمازیں، پورے دن کی نمازوں کا حکم دیا گیا۔ اس طرح جو باقی نشانیاں ذکر کی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یہ تمام نشانیاں بیان فرمائیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات کا نظام چلایا، اور بجلی کڑکا کے بادل کو برسا کر زمین میں پانی برسایا، اور اس سے غلے اور اناج کو اگایا۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات کو پہچانو۔ اور پھر اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فارس اور روم کے متعلق مختلف خبروں کو بیان کیا کہ اہل فارس، یعنی کہ آج کل جو ایران والے ہیں، اور اہل روم، اس کے متعلق غیبی خبریں کیا ہیں، اللہ رب العزت کن خبروں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور اس کے ذریعے مشرکین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت ایک دن ان کو مغلوب کریں گے، تمہیں بھی مغلوب کریں گے، اور مسلمانوں کو تم پر فتح دیں گے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے زمین میں سیر کرنے کا حکم دیا کہ تم کیوں زمین میں نہیں چلتے، زمین میں گھومو پھرو، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرو، اور اس سے اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اور زمین میں گھومو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ پچھلی قومیں کن کن مقامات پر آئیں، اور ان کے کون کون سے ایسے نشان ابھی تک باقی ہیں جن سے تم عبرت حاصل کر سکو۔ چونکہ انسان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، مشاہدے سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے بات، تو چلو جاؤ گھومو پھرو، دیکھو اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اور پھر اس پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کی ذات تک پہنچنے کی کوشش کرو، اور پھر اپنی زندگی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اس صورت کے اندر بعث بعد الموت کا اس بات کیا گیا کہ موت کے بعد ایک دن اٹھنا ہے، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو حقیقی زندگی ہے، اور پھر ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی کہ انسان
اپنے والدین کو نہیں پہچانے گا، والدین اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت کی حالت کیا ہوگی اور اس وقت بچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ سارا اس کے اندر بیان کیا گیا۔ اسی طرح پھر انسان کی تخلیق مختلف ادوار میں کس طرح ہوئی، اس میں اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ رب العزت نے سورت کے اندر اس کو بھی واضح طور پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ لقمان، اس کے اندر بہت اہم مضامین ذکر کیے گئے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ لقمان علیہ السلام، بعض لوگ کہتے ہیں یہ نبی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکیم تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو ان کو قرآن میں ذکر فرمانے کا مقصد ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی برگزیدہ شخصیت ہے، یہ تو طے ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا قرآن میں ذکر فرمایا۔ اور ان کی جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں وہ ہم سب کے سیکھنے کے لیے ہیں، وہ پوری امت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا تذکرہ فرمایا کہ کتنی اہم نصیحتیں ہیں۔ سورت کے شروع کے اندر تو اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم کے ساتھ پھر ان کا نتیجہ ذکر فرمایا کہ جو ان صفات کا حامل ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ اللہ رب العزت کی جانب سے وہ ہدایت پر ہے اور سیدھے راستے پر ہے اور کامیاب ہے۔ اور پھر آگے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگوں سے بات چیت کر کے، ان کو ورغلا کے، ان کو جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر ان کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پھر گمراہ کر سکے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے اگلے رکوع کے اندر لقمان علیہ السلام کو اور ان کے واقعے کو ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کس طرح سے نصیحت کی۔ پہلی نصیحت کیا کی، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جو ذات تمہاری ہر چیز کی مالک ہے تم اس کو بھلا کر کسی اور کی طرف لگ جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، خصوصی طور سے اس کی والدہ کے بارے میں، کہ جو اس کو کتنی مشقتوں کے ساتھ اس کو پالتی ہے، اس کو لے کر چلتی ہے۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام کی دیگر نصیحتوں کو ذکر فرمایا کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ، کہ جب وہ اپنے بیٹے کو ایک مثال کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ چاہے فتکن فی صخرۃ، کسی پتھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ اس کو لے آئے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رکھو کہ کوئی بھی عمل تمہارا ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اپنے ذہن کو ہمیشہ اس بات کے لیے ایکٹیو رکھو کہ اس وقت بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی بھی عمل تم چھپ کے کرتے ہو، چھوٹا کرتے ہو، بڑا کرتے ہو، کہیں پر بھی کرتے ہو، قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر آگے نماز کا حکم دیا، یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز پر برقرار رہنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور دوسری چیز کیا ذکر کی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا، نیکی کی تلقین کرتے رہنا، اچھی باتیں بتاتے رہنا، لوگوں کو نصیحت کرتے رہنا۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے بچاتے رہنا، بری باتوں سے خود بھی دور رہنا، لوگوں کو بھی ان کی شناعت بتا کر ان کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کرنا، ان کی قباحت بتا کر ان کی نفرت دل کے اندر پیدا کرنا کہ یہ برا کام ہے، یہ اللہ کے نزدیک برا کام ہے، اللہ اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔
تو اس کی نفرت دل کے اندر خود بھی بٹھانا، لوگوں کو بھی بتانا. اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور یہ کہا کہ ان سب کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تم پر مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانا آسان بات نہیں ہے، لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانا آسان بات نہیں ہے. جس چیز پر لوگ اپنے آپ کو فٹ کر چکے ہیں، جس چیز پر لوگ اپنے آپ کو سیٹ کر چکے ہیں کافی عرصے سے، اس سے لوگوں کو ہٹانا اور سیدھے راستے کی طرف لانا، اللہ کی ذات کا تعارف کروانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، نبیوں والا کام ہے. لیکن جب اس پر پریشانی آئے گی، مشکل آئے گی، تو وصبر، اس پر صبر اختیار کرنا. یہ ہماری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اللہ رب العزت اس نصیحت کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش فرما رہے. ان ذالک من عزم الامور، اور صبر کرنا جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے. اور پھر کہا ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ہی بچھا مت دینا، لوگوں سے گال نہ پھلانا، یعنی غصہ مت ہونا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا، عاجزی اختیار کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو متکبر اور مغرور لوگ ہیں یہ پسند نہیں ہیں. اور وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں اعتدال رکھو. وغضض من صوتک، اپنی آواز میں دھیما پن رکھو، اپنی آواز کو نیچا رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ بری آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے جو بہت اونچا بولتا ہے. تو یہ جو نصیحتیں ہیں یہ بڑی خوبصورت نصیحتیں اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ذکر فرمائی. اور پھر اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اپنی آیات کو ذکر فرمایا، اپنی نشانیوں کو ذکر فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کیا. تو پھر وہی ذات اس بات کی زیادہ لائق ہے کہ اسی کی طرف آیا جائے، اسی کی بات کو مانا جائے. اور پھر کفار کا ذکر فرمایا کہ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، کہ جو شخص کفر کرے تو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے کفر سے غمگین نہ ہوں، ان کا لوٹنا ہماری طرف ہی ہے. پھر ہم ان کو بتائیں گے، جتائیں گے جو کچھ ہم نے ان کو بتایا تھا اس کے بارے میں، ان کو بتائیں گے. پھر ان اللہ علیم بذات الصدور. اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں پھر اپنی قدرت کو بیان فرمایا. الم تر ان الفلک تجری فی البحر، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کون ہے جو پانی کے اندر کشتی کو چلاتا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور پھر آخر کے اندر اللہ رب العزت نے 5 ایسی چیزوں کو ذکر فرمایا کہ جن کا تعلق صرف اللہ رب العزت کے علم کے ساتھ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب ہوں گی، کیسے ہوں گی. ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلی چیز قیامت کا علم، کہ اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی. وینزل الغیث، اور بارش کب برسے گی. کیونکہ قیامت کے بارے میں تو حدیث جبرائیل کے اندر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا سائل جانتا ہے، سائل سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا. تو یہ اللہ کے پاس ہے اس کا علم قیامت کب آئے گی. دوسرے نمبر پہ بارش کب ہوگی. تیسرے نمبر پہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کیا ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. آج کل اگرچہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، پتہ چل جاتا ہے کون ہے، لیکن پھر بھی اس حقیقت تک رسائی نہیں کہ اس کی کیا حالت ہے. اور جتنی بھی رسائی ممکن ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ علم پر ہی. لیکن پھر بھی جب تک وہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس کی 100% گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ وہ کس حیثیت میں ہے، کس حالت میں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور اس بات کا علم بھی اللہ کے پاس ہے کہ کوئی بھی نفس کل کو کیا کام کرے گا. مستقبل کا علم، جتنے بھی آج کل اپنے آپ کو نجومی بتاتے ہیں، مستقبل کا علم رکھنے والا بتاتے ہیں، ہاتھوں کی لکیروں سے پتہ نہیں کیا کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہے. اللہ رب العزت جانتے ہیں صرف کہ کل کو کیا ہونے والا ہے.
وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور پانچویں چیز کہ کوئی بھی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کو کس سرزمین میں موت آئے گی، کہاں پر وہ اس کی موت ہوگی، کہاں وہ مرے گا، کس وقت مرے گا، کسی کو نہیں پتہ۔ تو یہ 5 علوم اللہ رب العزت نے ذکر فرما کر اپنی قدرت کا اظہار فرما کر اس صورت کا اختتام فرمایا۔ تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم ان تمام قدرتوں کو سامنے رکھیں، ان تمام نعمتوں کو سامنے رکھیں، اور پھر خود تجزیہ کریں کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ سارے نعمتیں تو ہو گئی ہمارے لیے، اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، وہ اس ماہ رمضان میں ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ اس ماہ مبارک کا بہت اہم اور بہت ہی ضروری کام ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، جانچیں کہ ہم اللہ کی تمام نعمتوں اور قدرتوں کے مقابلے میں ہماری طرف سے کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اس لیول پر تیار کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے تمام تقاضوں کو احسن طریقے پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch